بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 243. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. علم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو لوگ نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس بلا شبہ اللہ تعالی یقیناً بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اس آیت سے ایک نیا موضوع اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی کاملیت اور سورۃ البقرہ کی جو فضیلت ہے اور اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف طرح کے مضامین کو بیان کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام مضامین انتہائی اہم ہیں۔ یہی سبب تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان میں جو صحابی سورۃ البقرہ کا عالم ہوتا تو وہ باقی صحابہ میں بڑا بلند درجہ رکھتا تھا۔ وہ باقی صحابہ ایسے صحابی کو جو سورۃ البقرہ سیکھ چکا ہوتا تھا اس کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور خود میں بڑا آدمی شمار کرتے تھے، اور اس کا سبب یہی تھا کہ یہ ہر طرح کے احکامات سے بری ہوئی صورت ہے۔ ہر طرح کے احکامات وہ ارکان اسلام کے متعلق ہوں، ارکان ایمان سے متعلق ہوں، وہ معاملات ہوں، تعلقات ہوں، لین دین ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، وہ نکاح، شادی، طلاق، عدت، یہ معاملات ہوں، وہ تجارت کے سود کے متعلق معاملات ہوں، یعنی کوئی بھی چھوڑا نہیں، جہاد، قتال وغیرہ یہ سب اس میں آ گیا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے موطأ امام مالک میں کہ انہوں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ یاد کی۔ تو یاد سے مراد حفظ نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کے مسائل کو سیکھا 8 سال میں، اس لیے کہ جب یہ نازل ہو رہی تھی تب ان کی عمر چھوٹی تھی، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، تو بہرحال اس طرح سے وہ اس میں تدبر کرتے اور مسائل کو سیکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ سورۃ البقرہ انتہائی اہم ہے۔ یہاں سے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس موضوع میں پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں ہر وہ واقعہ جس کی طرف اشارہ الم ترا کہہ کر کیا جائے تو اس واقعے کا لوگوں میں معروف ہونا یہ عام ہوتا ہے۔ ہر وہ واقعہ جس کی طرف قرآن میں اشارہ الم ترا کہہ کر کیا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ واقعہ ایسا ہوا جو لوگوں میں معروف تھا، پہچان تھی۔ اگر پہچان نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیان کا یہ انداز نہ ہوتا، پھر سادہ انداز ہوتا کہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا۔ جب الم ترا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ بات تھی، آگاہی تھی کہ ایسا کچھ ہوا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، ہزاروں میں تھے۔ کچھ نے ان کی تعداد 4000، کسی نے 8000، کسی نے 80,000 لکھی۔ تو وہ الوف سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ 4-8 ہزار سے زیادہ ہی لگتے ہیں، بہت، یعنی ہزاروں کی تعداد میں۔ اور یہ لفظ عموماً تب بولا جاتا ہے جب تعداد لاکھ تک پہنچی ہوئی ہو، لاکھ کے قریب قریب ہو۔ تو بہرحال کثرت مراد ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ نکلنے کا سبب یہ تھا کہ موت کا ڈر۔ موت کا ڈر کیوں تھا؟ کس وجہ سے موت کا ڈر تھا؟ اس میں اہل علم نے یہ لکھا، مفسرین نے، کہ وہ کسی وبا کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگے۔ کوئی وبا پھیلی، کوئی بیماری، کوئی وائرس ایسا پھیلا کہ وہ لوگوں کے لیے جان لیوا تھا،
تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے کوچ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ مفسرین نے، کہ نہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کیا تو وہ اس سے ڈر کی وجہ سے بھاگے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا، جہاد نہیں کرنا۔ یہ دو باتیں مفسرین نے لکھی۔ دوسری بات کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، تو اس میں بھی ان کو قتال کا حکم تھا اصل میں، تو وہ اس سے ڈر کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، یعنی تم موت سے ڈر کی وجہ سے بھاگے ہو کہ موت سے بچ جاؤ گے، تو موت سے تو تم نہیں بچ سکتے، تو مر جاؤ، تو اللہ نے ان کو موت دے دی۔ لیکن پہلے والی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی وبا کی وجہ سے مرے، اس لیے یہاں پر حضر الموت ہے، حضر القتال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ قتال کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے، بلکہ کہا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ پھر قتال میں ضروری نہیں کہ سب کی موت ہو، لیکن یہاں پہ موت کا ڈر، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کی اس میں موت نظر آ رہی تھی۔ یہ موت کس طرح، کون سی بیماری سے ہوئی ہوگی؟ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سرطان ٹائپ، ہر وہ بیماری جو جسم میں بھی پھیلے اور ویسے بھی پھیلے، اس کو سرطان کہا جاتا ہے۔ بلکہ ہاں، سرطان اس بیماری کو کہا جاتا ہے جو کہ جسم میں پھیل جائے، جیسے کینسر وغیرہ کی طرح۔ ایک ہے طاعون۔ طاعون وہ بیماری ہے جو لوگوں میں پھیلے اور خطرناک ہو، ہر اس بیماری کو طاعون کہا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ کرونا وائرس کا بھی چرچا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، تو یہ اس کو بھی طاعون کہا جا سکتا ہے۔ طاعون ایسی ہی بیماریوں کی ٹائپ کو طاعون کہتے ہیں۔ تو ان میں بھی طاعون پھیلا، تو جس جگہ، جس بستی میں یا جس شہر میں تھا، تو وہاں سے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں کوچ کرنا شروع کر دیا جان بچانے کے لیے۔ تو غالباً ان کے لیے بھی حکم یہی تھا، جیسے اس امت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی جگہ ہو تو وہاں نہ اس طرف جایا جائے اور نہ ہی وہاں سے نکلا جائے اگر وہ پھیل چکا ہو، تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور یہ تعاون صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پھیلا تھا، تقریباً عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یا اس سے کچھ پہلے، غالباً نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پھیلا تھا، اور بہت سارے لوگ اس میں، اور ان میں صحابہ بھی تھے، اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ تو تب بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ اس طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ میں ان علاقوں میں جاتا ہوں، غالباً یہ مصر وغیرہ کی طرف پھیلا تھا کہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ نہیں، آپ تشریف نہ لے کر جائیں، اور حدیث بھی پھر وہ ڈسکس ہوئی کہ آپ نے ایسے علاقے کی طرف سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر یہ یقین ہو کہ وہاں سے نکلنے کی وجہ سے کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو، تو وہ نکل سکتے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہو کہ وہ بیماری کے ساتھ افیکٹڈ ہیں یا کچھ ایسا ہو، تو پھر وہ ان کو نکلنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ کوئی اللہ کی طرف سے صورت نکل آئے، یا تو موت ہے یا پھر یہ کہ وہ شاید کوئی اس کی میڈیسن ان کو مل جائے۔ تو وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور موت کے ڈر کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مرو۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ نے ان کو زندہ کیوں کیا؟ نشانی کے طور پر کیا۔ کیا کسی نبی کی دعا تھی؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں کہ کسی کی دعا تھی یا نہیں، لیکن اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ سورۃ البقرہ اس وجہ سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورہ میں 5 ایسے واقعات ذکر کیے جن واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو موت کے بعد زندہ کیا۔ اس دنیا میں ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تھا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اب تمہارا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ قتل ہوئے، تو اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ دوسرا وہ واقعہ جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، وہ ایک جھگڑا تھا، اس کو سالو کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا وہ اس مردے کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ واقعہ ہے، اور چوتھا اور پانچواں واقعہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ چند آیات کے بعد، جس میں ایک نبی ایک بستی کے قریب سے گزرے تو کہا کہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، کوئی مکین نہیں، تو اس کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پرندے 4 لو اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت مکس کر کے
مختلف جگہ پر رکھو اور پھر ان کو بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اس طرح اللہ زندہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ موت کے بعد زندگی، اس کو اس سورہ میں خاص طور پر اس کے جو موضوعات ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے، اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو جائے۔ آخرت پر ایمان انسان کا جتنا مضبوط ہوتا ہے باقی تمام چیزوں پر ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ پر ایمان بڑی اہم چیز ہے، رسول پر ایمان بہت زیادہ اہم ہے، بنیادی ہیں یہ ایمان، لیکن آخرت کا ایمان ان تمام ایمان کی اقسام کو مضبوط کرنے کا کام دیتا ہے، اور جو بندہ آخرت سے غافل ہو جائے تو باقی چیزوں پر ایمان اس کو خاص کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ یہاں کون سا فضل مراد ہے؟ فضل مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو موت کے بعد زندگی دے دی، ایک یہ فضل ہے۔ دوسرا فضل یہ ہے کہ اللہ نے یہ واقعات ہمیں بتائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بتائے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کے حصول اور ان کو استعمال کرنے کے بعد، وہ جس طرح کی بھی ہوں، وہ مالی طور پر ہوں، وہ جسمانی طور پر ہوں، صحت کے اعتبار سے ہوں، وقت کے اعتبار سے ہوں، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر صرف زبان سے کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر، یہ نہیں ہے، بلکہ جس نعمت کا شکر ادا کرنا مقصود ہو اس نعمت کا استعمال اس طرح سے کرنا شروع کر دیا جائے جس طرح اللہ راضی ہوتے ہیں، تو یہ شکر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس میں قتال کا حکم دیا گیا، تو اہل علم یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندگی کا ذکر کرنے کے بعد پھر قتال کا حکم اس لیے دیا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قتال کرنے سے جان چلی جائے گی، شہادت مل جائے گی، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ قتال کرنے کا مطلب یہ کہ بس اب زندگی نہیں ہے، اور اگر وہ موت سے ڈرتے ہیں تو ان کو یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ موت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے، قتال نہیں بھی کریں گے پھر بھی مریں گے، جیسے پچھلی آیت میں ان لوگوں کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ موت سے بھاگے تھے لیکن پھر بھی ان کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تم لوگ اگر قتال نہیں کرو گے، جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے، تو مرنا تو پھر بھی ہے، موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سب سے بہترین اور باعزت موت اس کو تم قبول کرو؟ تو اس لیے کیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ تو اللہ کی راہ میں جب قتال کا کہا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انسان کا اپنے جسم کے ساتھ، مال کے ساتھ اور اپنے طاقت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارے اندر کیا چل رہا ہے اس کو جان رہے ہیں۔ تو تم اپنی نیتوں کو خالص کر لو اور اپنی باتوں کو بھی ٹھیک کر لو۔ سمیع سے مراد اشارہ اس طرف ہے کہ اپنی باتوں کو تم اچھا کر لو کیونکہ اللہ سن رہے ہیں۔ علیم سے مراد اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو اور نیتوں کو خالص کر لو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔